حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جو بیت اللہ شریف سے لپٹا ہوا ہے اور گریہ و زاری اس کی اس قدر بلند ہے کہ 2 کوس تک اس کی آواز جا رہی ہے۔ لوگ اس کی آہ و پکار سے بہت متاثر ہو رہے ہیں کہ دیکھو کتنا اللہ کا پیارا اور برگزیدہ بندہ ہے، نیک بندہ ہے جو بیت اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے دل کے اوپر نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا اس کا دل ریاکاری سے بھرا ہوا ہے، اس کی توجہ دنیا کی طرف ہے۔ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ مجھ سے متاثر ہوں، میری آہ و پکار سے لوگ میری شخصیت سے متاثر ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا، میرے اوپر خوف کی ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ اس شخص کے اس ڈھونگ سے اس کی حالت کیا ہوگی روز محشر، جب اس کے دل کا حال لوگوں کو معلوم ہوگا۔ بظاہر تو یہ نیک بنا پھرتا ہے، لیکن جب اس کا اندر ظاہر ہوگا تب اس کی کیفیت کیا ہوگی اور اس کے لیے کتنا دردناک عذاب تیار ہوا ہوگا۔ ایک اور واقعہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بازار کے اندر گیا، میں نے ایک تاجر کو دیکھا جو بظاہر تو دنانیر میں کھیل رہا ہے، روپے پیسے کی لین دین کر رہا ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، جمع غفیر ہے جو اس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کے دل کے اوپر نگاہ ڈالی کہ اس کے دل کی کیفیت جانوں، تو میں نے دیکھا کہ اس کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا دل ذکر الہی، حب الہی اور ذکر الہی میں مشغول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ بہت خوش ہوا کہ بظاہر تو یہ شخص مال و دولت میں اور دنیا داروں میں، لیکن اس کی جو باطن ہے وہ اہل اللہ والا ہے، فقیروں والا ہے۔ تو اس پورے واقعے کو کسی شاعر نے اپنے شعر کے اندر سمایا، وہ کہتے ہیں: نالے چرخا کتاں نالے ہو کے بھراں، ہتھ کار ول دل یار ول۔ بظاہر تو ہاتھ دنیا کے کام کاج میں مصروف ہیں، لیکن جو دل ہے وہ اپنے محبوب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اے چرخا بوں بوں کردا اے میرا، دل تو کردا اے، نالے چرخا کتاں نالے ہو کے بھراں، ہتھ کار ول دل یار ول۔ جی اب آپ وقار ناظرین، سامعین، گزارش یہ ہے کہ آج کل مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے دل اور ہمارے ظاہر میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ہمارا دل بھی ہر وقت پریشان رہتا ہے اور ہم ظاہری طور پہ بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ تو کیوں نہ اپنے دل کو پرسکون رکھیں اور اللہ رب العزت سے جوڑ لیں۔ والسلام۔